السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ میرے محبوب وزیر اعظم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شک نہیں اسٹاک ایکسچینج حملے میں بھارت ملوث ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ انہیں یقین ہے کہ منصوبہ بھارت میں ہی بنایا گیا اور اس منصوبے کے پیچھے عزم جو تھا وہ یہ تھا کہ دہشت گرد در حقیقت اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ میں داخل ہو کر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یرغمال بنانے کے خواہاں تھے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے وزیر اعظم کا جو ویژن ہے اس نے انہیں صحیح جگہ لے کر کے جا کے پہنچا دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم نے جو فرمایا ہے وہ عین حق ہے، سچ ہے۔ تاہم میں کنفیوز یہ آ گیا ہوں کیونکہ کیا یہی وہ وزیر اعظم نہیں تھا جس نے مودی کی انتخابی جیت سے پہلے اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ بی جے پی اگر اقتدار میں آئی تو مجھے یقین ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ کیا ایسا ہوا؟ کشمیر کشمیریوں کے لیے جہنم بنا دیا گیا۔ پہلے بھی کون سا ان کے لیے جنت تھا، لیکن بہرحال جو قیامت رہ گئی تھی وہ بھی ان پر ڈھا دی گئی لاک ڈاؤن کی شکل میں۔ پوری دنیا میں آپ ماں سوائے چیں چیں کرنے کے، تقریر کرنے کے کچھ نہیں کر سکے۔ پوری دنیا خاموش تماشائی تھی۔ وہ تو اس کے بعد قدرت نے سموٹو نوٹس لیا اور اس کے بعد ہم سب، آپ سب، امریکہ بہادر، یہ وہ، ہر چھوٹا بڑا، ہر ایلا میلا، ہر ٹٹپونڈیا، ہر خاص و عام لاک ڈاؤن کی جو ہے وہ صعوبت کو جھیلنے کا پابند ہوا۔ میں حیران ہوں وزیر اعظم پر اتنی دیر سے یہ حقیقت کیوں کر منکشف ہوئی، جو کہ اس ملک کا بچہ بچہ میرے خیال جانتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آج کا یہ کانٹینٹ میرے بھارت میں رہنے والے بھائیوں کو، بہنوں کو، جو اس مذہب سے جس سے میں تعلق رکھتے ہیں یا نہیں بھی رکھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ میرا عارفین نامہ یا مجھے پسند کرتے ہیں، لیکن میں صرف ان کی پسندیدگی، ان کی خوشامد اور چاپلوسی کے لیے حق کہنے سے باز رکھ نہیں سکتا خود کو۔ حیرت ہوتی ہے مجھے۔ پولیٹیکل وزڈم نام کی ایک چیز ہوتی ہے، ایک فورسائٹنس نام کی چیز ہوتی ہے۔ ہم بآسانی، میں نے درجنوں پروگرام کیے نواز شریف کی انڈیا دوستی پر، درجنوں پروگرام میں نے کیے ہیں، تو اس ایک ٹریک ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں کم از کم یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں نا کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے تو پھر کیوں آپ مودی کو مس کالیں مار رہے تھے؟ یہ ریکارڈ پہ ہے۔ اپوزیشن آپ کو اس بات کا تانا دیتی ہے، یہ بات زبان زد عام ہے، یہ باتیں میڈیا پر آ چکی ہیں، اخبارات کی زینت بن چکی ہیں، ان پر پروگرامز ہو چکے ہیں۔ آپ مودی کو فون کرتے رہے، اس نے آپ کو لفٹ نہ کرائی، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب یہ اوقات ہے ایک چائے فروش کی کہ وہ بھی آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسری جانب میں بھارت پر میں حیران ہوں، بلکہ بھارت کیا، میں اپنے بھارت واسیوں پر بھی حیران ہوں۔ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، باوجود تمام تر اختلافات، آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز کے، وہ بھارتی فوجی کی لاش سامنے تھی اور اس کی بیوہ اپنی چوڑیاں توڑ رہی تھی، اپنا یہ کیا ہوتا ہے وہ سندور مٹا رہی تھی، منگل سوتر توڑ رہی تھی۔ بڑا تکلیف دہ منظر تھا، انسانیت کے ناطے بڑا تکلیف دہ منظر تھا۔ مگر میں حیران ہوں کہ مجھے پاکستانی ہو کر کے تکلیف ہو رہی تھی، بھارتیوں کو یہ سب دیکھ کر کے تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اپنے چپڑ گنجوؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی یہ فوج ہے، یہ کیا پولیس ہے، یہ کس قسم کے گدھے بھرتی کیے میں فوج میں؟ اگر ہتھیاروں سے مارا ہوتا اور درجن 2 درجن 3 درجن لاشیں گر گئی ہوتی، چلو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کیل لگی سلاخوں سے فلانے سے، کل کو چپل سے ماریں گے 2-3 درجن ایسے گر کے مر جائیں گے، پرسوں چھینک ماریں گے ایسے گر کے مر جائیں گے۔ یہ فوجی ہیں، چپڑ قناتی ہے، یہ کچھ اور ہیں۔ وہ سب سے بڑا گدھا ترچھی ٹوپی کر کے آتا ہے، عجیب سی اس کی حلیہ ہوتی ہے، اس کو آرمی چیف کہتے ہیں، اس کو ٹکے کا منسٹر بلا کر کے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ اوقات ہے آرمی کی، اور آرمی کی اوقات تو وہاں پتہ چل گئی تھی۔ وہ بلیک کیٹ کمانڈوز یاد نہیں ہے بھارتیوں، وہ جو اپنی گردن دبا کر کے ادھر ادھر پناہ ڈھونڈ رہے تھے جب بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا، وہ لونڈے جن کو تم لونڈے کہا کرتے ہو، کشمیری مجاہدین، تگنی کا ناچ نچا دیا تھا تم لوگوں کو۔ کیا کر لیا تم لوگوں نے؟ ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ فوج اس سے زیادہ تو کے ایم سی، ہمارے والے کے ایم سی والے فعال ہیں یار، کم از کم گٹر کی صفائی تو کر سکتے ہیں اگر کرنے پر آئیں۔ 26/11 جس کو تم تانا دیتے ہو پاکستان کو، تانا بعد میں دینا، پہلے یہ تو دیکھو کہ تمہارے والوں نے کیا جھک ماری۔ وہ پاکستان سے گیا تھا نہیں گیا تھا، بس تم سے ایک ہی کام ہوتا ہے کہ فلم بنا دو، نانا پاٹیکر کو لے کے اچھے ڈائلاگ لکھواؤ اور پیل دو ہیں۔
सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे उड़ी फिल्म बना दो, वो सनी देओल को बोलो टैंक को लात मार दे, अबे कह दो। मतलब मैं सबको नहीं कह रहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन ये बॉलीवुड के जो जरखेज इन्वर्टेड कॉमास में दिमाग हैं, मैं उनके लिए ये लक़ब इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, क्यों नहीं उनको हकीकत बताते? मोदी से डर लगता है या माल कमाने की तमन्ना है या अपनी एग्जिस्टेंस का ख्याल है, समझ सकता हूँ मैं मजबूरियाँ। मगर मैं भारतीयों से कहता हूँ यार, तुम लोगों को याद नहीं है वो एक भारतीय फौजी जिसने एक कोहराम मचा दिया था एक वीडियो बना करके, जिसमें उसने कहा था कि भारतीय अफवाज में जो अफसरान रैंक के लोग हैं उनको अच्छा खाना मिलता है, बाकी जो नीचे जवान हैं, तुम लोगों के लिए जवान हैं, उनको प्रॉपर खाने की ग़िज़ा भी दस्तयाब नहीं है। क्यों भूल जाते हो ये सब? इस तरह के जनाजे उठा उठा करके क्या अभी तक तुम लोग थके नहीं हो? अपनी गुजर नहीं रही है यार, तुम पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज तो फलाना तो ठिकाना, फिर नेपाल से, फिर बांग्लादेश से, यार खुदा का खौफ करो यार, नहीं करो भाई। वजीर आजम पाकिस्तान को इतनी देर क्यों लगी, मैं अब भी हैरान हूं। दोबारा अपने पॉइंट पे आता हूं। नवा भारतीय क्वाडकॉप्टर ड्रोन गिराया गया, नवा। अच्छा, हम भी बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, सिर्फ ड्रोन गिरा करके हम समझते हैं वाह क्या काम किया। व्हाट एल्स? आगे बढ़ो। सिर्फ ACR लिखवाने की ख्वाहिश अक़वाम आलम से, अक़वाम मुत्तहिदा की खुशामद, मतलब ऐसा भी क्या है यार? आगे बढ़ो भाई। वो कर रहे हैं ना पंगेबाजी, जवाब दो, घुसो नजर। आप सब कुछ कर सकते हो, आपने साबित किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये वो तैयारे उड़ा उड़ा करके यहाँ आपकी तस्वीरें खींचते हैं और आप जो है वो उसकी जहाज़ को गिरा करके बस खामोश हो जाते हैं। थोड़ा सा टीटिंग होती है, ज़रा तबादले होते हैं बयानात के, उसके बाद फिर वही अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क में नहीं होते मेरे ख्याल है, शायद 9 ड्रोन गिराए गए हैं, शायद उनको एक कभी किसी ने नहीं बताया। हालांकि फॉरेन ऑफिस में उनका एक अपने वज़ीर तो हैं, शायद उन्हीं से कोई मिस्टेक हुई हो या उनके डिपार्टमेंट से, मैं गुमान नहीं कर सकता हूँ, अल्लाह रहम फरमाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सियासी बसीरत की अगर हम बात करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम अवामी इन्वर्टेड कॉमास में एजेंडा की बात करें, तो वो तो उस एक इशाइये से जाहिर हो चुका जो वज़ीर आज़म ने अभी हालिया दिनों में इस्लामाबाद में दिया था। उन्होंने अपने आप को नागुज़ीर करार दे दिया जी। मुझे हबीब जालिब का वो जहन में आ गया जो चेतावनी उन्होंने मुशर्रफ को, सॉरी ज़ियाउल्लाह को दी थी, जब उसे अपने खुदा होने पर यकीन हो चला था। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। क्या हो रहा है? आपसे पहले सिस्टम नहीं था, आपके बाद सिस्टम नहीं होगा। आज आप फिर तरदीद फरमाते पाए गए कि आपने ये बयान नहीं दिया और सिस्टम चलता रहेगा, नजरिए पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। काहे का नजरिया? आपने तब्दीली का नजरिया दिया था, काहे की तब्दीली आई? ऐवान वज़ीर आज़म में एक नया चेहरा आ गया, ऐवान सदर में एक नया चेहरा आ गया, गवर्नर हाउसेज में चंद नए चेहरे आ गए, बस दैट्स ऑल। और क्या हुआ है नीचे? क्या बदला है? क्या बदला है नीचे? मैं बहुत दूर की अगर तारीख में जाऊंगा तो ऐसे दर्जनों बयान आते हैं। चंद एक आपकी खिदमत पेश की देता हूं। माजी करीब में ही वो एक खातून मिनिस्टर ने जो इंकशाफ फरमा करके दुनिया के साइंसदानों को दंग कर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 कोरोना को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 19 पॉइंट्स हैं। फिर एक मोहतरम ने असेंबली में खड़े होकर के ये कहा कि टिड्डियों के खाने से ये गुमान किया जा सकता है कि इंसानी जिस्म में जो है वो कोरोना के खिलाफ मज़ाहमत बढ़ती है, इम्यून सिस्टम जो है वो फ़ाल हो जाता है। क्या करने आए ये लोग? आपके पसंदीदा आलिम को कोट कर देता हूं, मेरे भी पसंदीदा हैं, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, मौलाना तारिक जमील साहब मद्दसल्लहु अली, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। उन्होंने बयान फरमाया, मैं अपने प्रोग्राम्स पे चला चुका हूँ ये बयान, यूट्यूब पे टाइप कीजिए आपको मिल जाएगा, कि अल्लाह ताला जब किसी कौम से नाराज़ होता है तो बखील लोगों के पास पैसा आ जाता है, बारिशें बेवक्त होती हैं और हुक्मरान बेवकूफ़ों को बना देता है। ये कौन बेवकूफ़ लोग हैं? मिनिस्टर हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, कोई रुकने फलाना असम्बली है, कोई रुकने ठिकाना असम्बली है। किस किस्म की बातें करते हैं, किस किस्म की गुलफिशानियां फरमाते हैं? मतलब सीरियसनेस लेवल हुकूमत का। अब आप ये खबर देखिए, मैं इस खबर को वजीर आजम ने पेट्रोलियम बहरान का, जिसको कहते हैं सद्देबाब के लिए, वो एक और कमेटी कायम कर दी। अब वो एक और कमेटी, उसकी फिर एक और कमेटी निकल आएगी। और भाई आपने चीनी बहरान के ऊपर जो वो किया था, वो कहाँ गया वो सब नौटंकी? उसकी रिपोर्ट आई, वो जो एक मोहतरम थे जिनका वो तैयारा लिए घूमते थे आप, जाहिर है एहसान तले दबे में, समझ सकता हूँ मैं।
لیکن پھر ایکسیپٹ بھی تو کرو نا, جھک بھی تو مارو نا, بولو کہ ہم کانے نہیں کر سکتے. وہ وہاں پہ بیٹھ کر کے اپنے صاحبزادے کے ساتھ ان کے نام پہ بقول اخبار والوں کے, بقول میڈیا والوں کے, کہ جی ان کے نام پہ زیادہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں. بہت زیادہ دور نہیں ہے لندن, لندن کے فارم ہاؤس میں ہے وہ. چلو الطاف حسین کو پر جلتے ہیں, ادھر جاؤ نا. کیا ہوا؟ احتساب کرنے چلے تھے, احتساب کی گاڑی میں ڈیزل ختم ہو گیا. ڈیزل ہونے کا تانا تو کسی اور کو دیتے تھے, اب کیا ہوا؟ کیوں کاڑے نکلے؟ گندم بحران ہو کے ختم ہو گیا, اپنے والوں کو گندم نہیں ملی, افغانیوں کو بھائی کہہ کر کے گندم دے دی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. احتساب کا سفر جاری ہے, ٹناٹن جاری ہے. اس کے بعد ابھی پیٹرول بحران. وزیر اعظم کا بیان پڑھ کر مجھے چکر آ گئے کہ یار پیٹرولیم کمپنیز کے لائسنس کرنے کی, منسوخ کرنے یا معطل کرنے کی نوبت آ گئی ہے. اتنا زبردست قدم وزیر اعظم پاکستان. لو میں بھول گیا تھا, ایک لمحے کے لیے خوش فہمیوں کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا. وزیر اعظم نے مجھے نکالا اور مجھے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. 2-3 دن کے بعد پیٹرولیم پرائس میں 25 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر کے 300 ارب روپے کا منافع انہی کمپنیوں کو دے دیا گیا جو ناراض دکھائی دیتی تھی وزیر اعظم کے اس اعلان سے, جس پر عمل درآمد کی نوبت نہ آنی تھی نہ آئی. 300 ارب, یہ فی سبیل اللہ ہوا ہے. یہ اخبارات میں کوٹ ہو چکی ہے اماؤنٹ, یہ فی سبیل اللہ ہوا ہے. اس پہ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں. ظاہر ہے جب تک کوئی کانڈ سامنے نہیں آئے گا تب تک تو میں ہی مانوں گا. اور کانڈ سامنے آ کیوں نہیں رہا, میں یہ حیران ہوں. میں عامر کیانی, ادویات کا معاملہ, کوئی چیز سامنے نہیں آئی. زلفی بخاری, نیب کا نوٹس, کچھ بھی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے وہ بے قصور ہو. پرویز خٹک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ, پشاور میٹرو, کچھ بھی نہیں ہو رہا. الٹا ان کی پروموشن کر کے ان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا. علی زیدی کے حوالے سے 50 خبریں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, کوئی نوٹس نہیں ہے. وہ فورن فنڈنگ کیس, اس کو کوئی نہیں چلا رہا, اس پہ جا کے آپ نے دوڑ کے اسٹے لے لیا. اگر ایماندار ہو تو آؤ نا میدان میں. کیا ہوا؟ یہ اسٹے کی سیاست کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اوپر سے یہ پیٹرول بحران, اوپر سے یہ چینی کا بحران, اوپر سے اپنے لوگوں کی طرف سے یہ آنکھ بند کر لینا. کیا سمجھوں میں کہ امام کعبہ کے پوتے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں پروردگار ان جس کو کہتے ہیں کہ ڈرامے بازیوں سے اس قوم کی جان چھڑائے. یہ آئے دن کی یہ نوٹنکیاں جو پاکستانی قوم کو دکھائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ہم اتنے ناگزیر ہیں کہ ہمارے بغیر یہ سسٹم نہیں چل سکتا, جبکہ ہم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سے قبرستان بھرے پڑے ہیں, اور ہمارے بعد جتنے آنے والے لوگ ہوں گے یا ہم بھی, وہ قبرستان میں ایک دن پیوند خاک ہو جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. افراد ناگزیر نہیں ہوا کرتے تاوقت ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر جائیں جو تاریخ میں امر ہو جائے. آپ نے کیا ایسا کام کیا بھائی؟ ورلڈ کپ جیتا ہے بس. وہ تو رکی پونٹنگ نے بھی جیتا تھا. آج جاوید چودھری کا کالم پڑھ لو, وہ چاہتا تو وہ بھی پرائم منسٹر بن سکتا تھا, فلانا بن سکتا تھا, ڈھکانا بن سکتا تھا, صدر بن جاتا اور کچھ اور بن جاتا, لیکن اس کو پتا تھا میری اوقات یہ ہے بھائی, مجھے یہ کرنا ہے. اب میں اگر مزید گیا نا کچھ اور چیزوں پہ تو پھر میرا خیال ہے کہ کچھ معاملات ہیں, اس لیے بہتر ہے کہ اپنی سلامتی کو اور اپنے یوٹیوب چینل کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو یہیں ختم کر دیا جائے, کیونکہ بیوی بچے بھی ہیں, اپنا پیٹ بھی پالنا ہے, اور ساتھ ساتھ کلمہ حق بھی اپنی سلامتی اور اپنے معاملات کو یقینی بناتے ہوئے کہنا ہے. اللہ رب العزت ہمارے لیے بے آسانیاں فرمائے. پروردگار سے قوم کی بھی آنکھیں کھولے جو پے در پہ نام بدل کر, چہرے بدل کر کے دھوکے کھا رہی ہے, تاہم اس سے عقل نہیں آ رہی. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. فی امان اللہ.